دوستو آج 15 رجب کی رات ہے، ایک قیامت کا دن ہے، رات ہے قیامت کی، اور کل کا دن مصیبت کا دن ہے، میری شہزادی کی شہادت کا دن ہے۔ بی بی زینب کی شہادت کی تاریخیں 2 یا 3 تاریخیں ہیں، کئی جگہ 25 سفر بھی منائی جاتی ہے، سب کانٹیننٹ میں 25 سفر منائی جاتی ہے، وہ ایک تاریخ ہے۔ اور ایک تاریخ یہ ہے، یہ جو تاریخ میں ہم مجلس کر رہے آج، یہ زیادہ اوتھینٹک ہے۔ میں یہ نہیں بولتا وہ اوتھینٹک نہیں ہے، ہم کو موقع مل رہا 2 دفعہ میری شہزادی کی مجلس کرنے کا، سفر میں بھی کریں، 15 رجب کو بھی کریں۔ بی بی کا کنٹریبیوشن اتنا ہے، بی بی کا حصہ اتنا ہے کہ 2 کیا مسلسل بی بی کا ذکر کرو۔ آپ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ سیریا میں جہاں میری مظلوم شہزادی کا روزہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اور اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرے۔ آج کل وہاں پہ 15 رجب مانی جاتی، عرب 15 رجب کرتا۔ صرف سب کانٹیننٹ میں بی بی کی یہ تاریخ نہیں مناتے، بی بی کی 25 سفر والی تاریخ۔ مجھے میں اس کنٹروورسی میں میں جاننا نہیں چاہتا، دونوں ڈیٹس ہے کتابوں میں، دونوں ڈیٹس ہے۔ ایون جو ہر گھر میں کتاب ہے 14 ستارے نجم الحسن قراروی کی، اس میں بھی جو ہے 15 رجب لکھا ہوا ہے۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی 15 رجب لکھے، 25 سفر کی بھی تاریخ ہے۔ تو بہرحال میں صرف ایک کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا کہ بی بی کے روزے میں 15 رجب مانی جاتی ہے، اور عرب پورا 15 رجب مانا جاتا ہے، اور افریقہ میں 15 رجب مانی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، UK یورپ میں بھی 15 رجب مانی جا رہی۔ میری شہزادی کی شہادت کی مجلس 2 دفعہ کریں۔ ایون نجف اشرف میں ہر سال میں مولا کی زیارت کو جاتا ہوں، یہ سال انفارچونیٹ نہیں جا سکا حالات کی وجہ سے۔ ہر سال نجف اشرف میں جب ہم 13 کا جشن پڑھتے، 13 رجب کا، اور 14 رجب کو مولا کے روزے میں جو ذریعہ مبارک ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے مولا کی، جو ذریعہ مبارک ہے اس پہ کالا کپڑا آ جاتا پورا، اور جتنے خدام ہیں جو کام کرنے والے سب بلیک ڈریس میں آتے، اور نجف اشرف میں، کربلا مولا میں، مولا حسین کے روزے میں، مولا عباس کے روزے میں 14 رجب کی رات سے 15 رجب کی مغرب تک مسلسل مجلسیں ہوتے رہتی، گروہ کے گروہ آتے رہتے، انجمنیں آتے رہتی، اور ماتم ہوتے رہتا۔ تو آپ بالکل وہ مت کریں، یہ تاریخ بہت اوتھینٹک تاریخ ہے بی بی زینب کی شہادت کی، کہ ہم بھی 24 گھنٹے میں کوئی کام ایسا کرے کہ جس سے کربلا کی جیت کا اعلان ہو، کربلا کے مقصد کا اعلان ہو، بی بی زینب کے اس کنٹریبیوشن کا اعلان ہو، امام حسین کے اس سیکریفائس کا اعلان ہو۔ اس لیے کہ دوستو کہ مولا حسین کا جو سیکریفائس تھا، اس میں خود چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں یہ جملے رکھے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ اے حسین تم نے نمازوں کو قائم کیا، تم نے زکوٰۃ کو ادا کیا، تم نے امر بالمعروف کیا، اور تم نے نہی عن المنکر کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، اگر تم چاہتے کہ کربلا کے مقصد کو میں پیش کروں تو 24 آورز میں ایک دفعہ امر بالمعروف کر دو، جسٹ ونس۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے امر بالمعروف کا؟ اچھی بات کی ایڈوائس کر دو، کوئی نیکی کی، کوئی اچھی بات کی کسی کے سامنے ایڈوائس کر دو، اپنے بچوں کو ہی بتاؤ اچھی بات، برے کام سے روکو، نہیں عن المنکر۔ تم بچے کو بتا رہے نہیں، بلکہ تم کربلا کے مقصد کو پیش کر رہے، جو بی بی زینب اور مولا حسین کا مقصد تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خالی بیٹھ کے آج مجلس مت سن رہے تھے چینل پہ، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے چینج کر لیا اپنے آپ کو، کوئی ایک کام کرو، 24 آورز میں کوئی ایک کام کر لو مولا حسین کے لیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اپنے گھر سے شروع کرو، مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گڈ ایڈوائز اپنے بچوں کو دو، یہ تم نے کامیابی کی۔ نماز کے لیے بول رہے تم نے امر بالمعروف کیا، تم نیکی کے لیے بول رہے تو امر بالمعروف کیا، تم کربلا کی جیت کا اعلان کر رہے، کوئی برے کام سے روک رہے، یہ تم نے کربلا کی جیت کا اعلان کیا۔ دوستو مولا حسین کا مقصد، اس مقصد کو زندہ رکھنے والی بی بی کا نام جناب زینب ہے۔
یہی چیز میں اپنی ماں بہنوں کو بول رہا کہ لندن میں ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ کئی سکولز ہیں، کئی مدرسے ہیں، کئی خواتین جاتی ہیں، سنڈے سکولز میں جاتی ہیں، ویکنڈز پہ جاتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سیرت، بیوی کی سیرت پہ یہ عمل کرے، دین کو سیکھے، دین کو سیکھے۔ میں بار بار بول رہا، یہ دین کو ایک لڑکی کو تم نہیں سکھا رہے، پورے نسل کو سکھا رہے، پورے جنریشن کو سکھا رہے۔ اگر بچی کو شادی سے پہلے حلال اور حرام معلوم ہو جائے تو پھر کبھی میرڈ لائف میں پرابلم نہیں ہوگا، کبھی تمہاری اولاد کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈیفرنسز نہیں آئیں گے۔ اگر شہزادی زینب کی سیرت پہ یہ عمل کرے کہ اگر وہ بیٹھے اور سیکھے کہ یہ حرام کیا ہے، تمہارے لیمٹس کیا ہے، تو تم کو وہی حال ہوگا، تمہاری اتنی ہیپی میرڈ لائف ہوگی کہ تم کبھی کوئی وہ حرام نہیں کرے گا جو تمہارا شوہر پسند نہیں کرتا۔ حلال اور حرام کو بتایا، دین کو بتایا، اس لیے کہ اگر لڑکی عورت گھر میں نہ عبادت کرے، گھر میں اگر عورت دین کو لے کر رہے، پانچویں امام کا وہ جملہ، پانچویں امام کا جملہ جب پوچھا گیا کہ ایک عورت کا کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام کیا ہونا چاہیے، ایک عورت کا رول کیا ہے اسلام میں، ایک عورت کا رول کیا ہے اسلام میں، تو پانچویں امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، کہ پانچویں امام ارشاد فرماتے کہ اگر پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا سماج کے مرد حضرات، مثال کے طور پہ لندن، مثال دے رہا میں لندن میں اگر پورے مرد عبادت گزار ہیں، پورے مرد اگر عبادت گزار ہو جائے اور عورت بے دین ہو جائے، عورت دین پہ عمل نہ کرے اور مرد دین پہ عمل کرے، تو امام کہتے کہ ایک سٹیج آئے گا کہ معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس کہ اگر پورے مرد بے دین ہو جائے اور عورت دیندار رہے تو معاشرے میں اسلام رہے گا، سماج میں اسلام رہے گا، سوسائٹی میں اسلام رہے گا۔ پوچھا مولا کیوں؟ تو کہا ماں، عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کی آغوش میں بچہ پلتا ہے، ریز ہوتا ہے، اولاد ماں کی آغوش میں ریز۔ اللہ ہماری ماں باپ کے درجات کو بلند کرے۔ ماں باپ کی آغوش میں بچے ریز ہوتے ہیں، کہ اگر ماں دیندار ہے تو بچہ بھی دیندار نکلے، اس لیے کہ بچے جو ہے، بچوں کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ماں، عورت دیندار ہونا چاہیے، عورت دین پہ عمل ہونا۔ یہ شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے، یہ شہزادی زینب کا میسیج ہے کہ تم دیندار عورت نہیں ہوگی اگر عورت کو اسلام نہیں معلوم ہوگا۔ آج یہ مت بولو کہ میری لڑکی تو بڑی ماڈرن ہے۔ ارے بابا، ماڈرن جو ہے نا وہ کتنے دن کی ہے، تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی۔ If you really want to protect your generation, if you really want to protect your generation, آپ کو یہ کرنا ہے۔ اب بیوی زینب کی زندگی میں یہ اتنا امپورٹنٹ رول تھا، یہ اتنا امپورٹنٹ کہ اب دوستوں میں بڑی آسانی سے میں نے بولا اور آپ نے سن لیا کہ 4000، آج کا زمانہ نہیں، اس زمانے کی بات کر رہا میں، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائمنگز، ڈیفرنٹ ڈیز کے اوپر۔ آج ہمارے پاس 1 گھنٹہ ٹائم نہیں، ہم بولتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ٹائم کو نکالنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو اسپیئر یور ٹائم۔ اگر تم ٹائم کو نہیں نکالیں گے تو تم بیوی زینب کی سیرت پہ عمل کیسے کرو گے؟ بیوی نے ٹائم نکالا، بیوی کی بھی فیملی تھی، ہسبینڈ ہے، بچے، سب کو ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد بیوی نے اولاد کو موٹیویٹ کیا ہے اسلام کے خاطر۔ شب عاشور کا مشہور واقعہ جناب اونا محمد کے ساتھ، جناب اونا محمد کے ساتھ دیکھو بیوی اسلام کے لیے کیسے اپنی اولاد کو موٹیویٹ کر رہے۔ میں وہی بول رہا کہ بیوی زینب کی سیرت کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ بیوی نے اپنی اولاد کو تیار کیسے کیا۔ شب عاشور جب مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے تھے اور شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو بیوی مولا نے کیا دیکھا؟ اب شب عاشور کی مجالس میں یہ واقعہ سنتے ہیں کہ سامنے جناب اونا محمد بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی زینب کیا کر رہی تھی؟ کل صبح میں جنگ ہونے والی ہے، کل صبح میں عاشورے کا دن ہے۔ بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو، امام علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار علیہ السلام کی، جنگ کے واقعات سنا رہی تھی کہ تمہارے دادا ایسے جنگ کرتے تھے اسلام کو بچانے کے لیے، تمہارے نانا ایسا کرتے تھے۔
میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آن و محمد کس کے بچے؟ بی بی زینب کو کیا ضرورت ہے بچوں کو تیار کرنے کی؟ یہ بی بی زینب کے بچے، امام علی کے نواسے، گرینڈ چلڈرن، یہ بچوں نے آنکھ کھولی مولا حسن مولا حسین کی آغوش میں، یہ بچوں نے آنکھ کھولی امام علی کی آغوش میں، یہ ان بچوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بی بی نے بتایا کہ میں آن و محمد کو تعلیم نہیں دے رہی، میں آن و محمد کو موٹیویٹ نہیں کر رہی، میں اپنے کنیزوں کو بول رہی کہ میں زینب ہو کے میرے بچے آن و محمد ہیں، میں اپنے بچوں کو تیار کری ٹوورڈز اسلام، تم کتنا تیار کرے؟ آج کا زمانہ جہاد کا نہیں ہے، آج جہاد نہیں کرنا ہے، لیکن آج کا زمانہ تم کو بچوں کو دین بتانا ہے، مقصد یہ ہے کہ دین بتانا ہے۔ آج ہم کتنے ہماری عورتیں ٹائم اسپیئر کر رہے ہیں، کتنی ہماری ماں بہنیں اپنے لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کو بتاتی ہے کہ بیٹا اسلام کیا، اسلام کیا۔ آج شہزادی زینب کی شب شہادت ہے، کیا بچوں کو معلوم ہے لندن کے؟ میں صرف لندن اس لیے پڑھا کہ لندن میں مجلس پڑھا، برا نہیں ماننا، میں انٹائر کمیونٹی کو انٹائر گلوبل میسج دے رہا اہل بیت چینل کے تھرو، شہزادی کی شہادت کی مجلس۔ ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کریں، ہاؤ مچ ٹائم وی آر اسپینڈنگ آن آور کڈس، کتنا ہم بتا رہے کہ بیٹا دیکھو آج اتنا بڑا دن ہے، بی بی زینب کی شہادت کا دن، ہماری اولاد کو معلوم ہے؟ جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، دیٹس ویری گڈ، لیکن جس کو نہیں معلوم ہے، یاد بھی نہیں ہے بچوں کو کہ یہ آج کا دن کیا ہے، کل کا دن کیا ہے، آج کی رات کیا ہے۔ میری خواہش ہے آپ سے، میری خواہش ہے کہ بچیوں کو بتاؤ، اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرو۔ آج یہ تم انویسٹمنٹ کر رہے، شہزادی زینب نے بتایا کہ یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے۔ آن و محمد جیسے بچوں کو دین پہ قربان کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کو بچا لیا۔ یہ تو بیوی کے بچے، لیکن آج اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا نام لندن میں روشن رہے، تم اپنے بچوں کو دیندار بنا لو۔ اب میں